اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ حضرات ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ روز قدس کے حوالے سے آج ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام خمینی علی اللہ مقامہ رہبر کبیر انقلاب نے ایران کی سرزمین سے ایک ایسی مہم کا آغاز کیا تھا انقلاب کے فوراً بعد، جو مہم آج بھی تمام تر عالم اسلام میں اور تمام تر دنیا کے اندر پھیل چکی ہے، اس اعتبار سے کہ ہم اس دن مظلوم کی حمایت کے لیے اور ظالم کے خلاف پوری آمادگی کے ساتھ اس کا سر کچلنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف اس کا سر کچلنے کے لیے تیار رہو، آمادہ رہو، برسر پیکار رہو اور پوری شدت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو اور ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑے رہو۔ ایسا نہ ہو کسی مظلوم کا حق روندا جا رہا ہو اور تم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہو۔ جب صہیونستی حکومت فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہی تھی، دنیا کے تمام تر انسان اور دنیا کے تمام تر نام نہاد مسلمان اور مسلمان حکمران خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے، جام شربت لیے ہوئے اور شراب کا جام نوش کرتے ہوئے اپنے اپنے محلوں میں جہاں سکون کر رہے تھے، وہاں ایک علی کا لاڈلا تھا، وہاں ایک فرزند زہرا تھا جو ایران کی سرزمین سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں علی کا چاہنے والا اپنے آپ کو کہلاؤں اور علی کی وصیت پہ عمل نہ کروں، مولا کے اس قول پہ عمل نہ کروں جس پہ مولا نے کہا تھا کہ مظلوم کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہنا، مظلوم کے مددگار بننا، ایسا نہ ہو کہ مظلوم کا حق روندا جائے اور تم اس پہ توجہ ہی نہ کر رہے ہو۔ لہٰذا اس زمانے سے انقلاب کے بعد فوراً یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جو جمعہ ہوتا تھا اسے یوم قدس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، جس میں جلوس نکالے جاتے تھے، ریلیز ہوتی تھی اور خلاصہ یہ کہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنا احتجاج عالم انسانیت کے اندر، پوری دنیا کے اندر اپنے احتجاج کو دکھایا جائے، اس لیے کہ بظاہر ہم اتنی دور سے بیٹھ کے فلسطین کی عوام کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں، کوئی کمک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا سڑکوں پہ آنا، ہمارا ریلیز نکالنا اور اپنا احتجاج درج کروانا ظاہر ہے ان کی حمایت کر سکتا ہے، ان کے دلوں کو بہت ٹھنڈک ملے گی جس وقت ان کی نگاہ جائے گی کہ آج ہمارے سپورٹ میں، آج ہمارے دفاع میں دنیا بھر کے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ مسئلہ مسلمانوں کا بھی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ ٹھیک ہے ہمارا قبلہ اول ہے، وہ مقام ہے جہاں پہ پیغمبر کو معراج ہوئی ہے، وہ تمام باتیں اپنی جگہ، ہمارا عقیدہ ہے اور خاص عقیدہ جڑا ہوا ہے اس سرزمین سے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کی عوام انسان نہیں ہے؟ کیا جس وقت برطانیہ حکومت ہندوستان کے سرزمین کے اوپر ظلم کر رہی تھی، کیا یہ ہندوستانی انسان نہیں تھے؟ جو ہماری حالت انگریزوں کے زمانے میں تھی، آج وہی حالت بالکل فلسطینی عوام کی اس اسرائیل منحوس حکومت کے ہاتھ میں اور ان منحوسوں کے ہاتھ میں ہو چکی ہے، جنہوں نے چاہا ہے کہ ان کی سرزمین کو چھین لیا جائے، ان کے حقوق کو رون دیا جائے۔ کل مکانات ہمارے تھے، قبضہ ان استعماری طاقتوں کا تھا، آج وہاں بالکل یہی کیفیت ہے، مکانات ان کے ہیں، چیزیں ان کی ہیں، تصرف کسی اور کا۔ یہ کیسے ممکن ہے عزیزان گرامی کہ ہم انسان ہوں اور انسان کے حقوق روندے جا رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ اگر ہم دم بھرتے ہیں انسانیت کا تو ہم ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، یہ ایک انسان کا فریضہ بھی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک انقلاب آیا تھا جس نے اس استعماری طاقت کو روندا تھا اور پھر ہندوستان کے اندر آزادی آئی تھی۔ ہم کو یقین ہے کہ جو امام خمینی نے مہم چلائی ہے اور جو فلسطینی عوام اتنے سالوں سے مسلسل جد و جہد کر رہی ہے، ایسا نہیں کہ اس نے ہار تسلیم کر لی ہے، نہیں، تو وہ ابھی بھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور محمد و آل محمد کے فیض سے اور طفیل سے وہ دن ضرور آئے گا جس دن فلسطین کی عوام آزاد ہوگی اور وہ سرزمین جو دشمنوں کے قبضوں میں ہے، جس کے اوپر دشمن نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر زمینیں خود
ان کو میسر ہوں گی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑے رہیں۔ دیکھیے ہمیشہ دستور یہ تھا کہ ہم اس دن یوم قدس کے اندر ریلیز اور جلوس نکالا کرتے تھے، جو اس بار اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھروں میں خاموش بیٹھ جائیں۔ آج سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے پیغامات کو پوری دنیا والوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ پیغامات ان مستضعفین افراد تک بھی پہنچے گا جن کے دلوں کو بڑی تقویت ہوگی جس وقت وہ دیکھیں گے کہ ہاں آج بھی ہماری حمایت میں تمام تر ملک سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تمام تر انسانیت کھڑی ہوئی ہمارے دفاع میں، جس سے انہیں حوصلہ ملے گا، جس سے انہیں طاقت ملے گی۔ لہٰذا سوشل میڈیا پہ اپنے تمام تر پیجز، چاہے وہ فیس بک کے ہوں یا واٹس ایپ کے گروپس ہوں یا ٹویٹر یا انسٹاگرام جس پہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اسے آپ #DownWithIsrael کے تمام تر چیزوں سے بھر ڈالیں اور اپنا پورا سپورٹ دکھائیں فلسطین کی عوام کو اور اسرائیل کی مخالفت کے لیے۔ قدس کا پیغام اور قدس کا مقصد ہی امام خمینی نے یہی بتایا تھا کہ یہ ایک مقابلہ ہے مستکبرین کے ساتھ مستضعفین کا۔ یہ معاملہ صرف اور صرف فلسطینی عوام کا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ فلسطینی عوام کا معاملہ ہے، یہ ایک پورا مقابلہ ہے دشمن طاقت کے ساتھ، مستکبرین کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، مظلوموں کا۔ اور مظلوم کی حمایت میں ہر مسلمان کھڑا ہوگا، جس کے دل میں بھی علی کی محبت ہے وہ ضرور کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا تھا ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑے، ظالم کی مخالفت میں کھڑے رہنا، ظالم کا سر کچلنے کے لیے آمادہ رہنا اور مظلوم کے مددگار بن کے مظلوم کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہنا۔ دعا گو ہیں پروردگار عالم جلد از جلد وہ وقت دکھائے جب ہمارا قبلہ اول آزاد ہو سکے ان دشمنی طاقتوں کے ساتھ، اور یہ دشمنی طاقتیں اپنے تمام تر منصوبوں کے ساتھ واصل جہنم ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔